وہ 15ویں شب کے حوالہ سے بالخصوص پائے جانے والے شبہات کا ازالہ اور ان شبہات کے ازالے کے لیے صحیح احادیث کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں چند معروضات پیش کرنا ہے، کیونکہ یہ جو آنے والی شب ہے یہ شب برات ہے، اور اس حوالے سے ایک طبقے میں کچھ شبہات پائے جاتے ہیں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ ہم اس موضوع پہ قرآن و سنت سے چند معروضات پیش کر دیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ادلہ شرعیہ ہیں، یعنی جن سے ہم دلیل پکڑتے ہیں اور ہمیں دلیل پکڑنی چاہیے، وہ 4 ہیں۔ عمومی طور پہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں چیز قرآن و سنت میں نہیں ہے، قرآن مجید میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے، فلہذا ہم اس پہ عمل نہیں کرتے اور اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے جو قرآن و سنت میں نہ ہو۔ حالانکہ جو شریعت کا ماخذ ہیں وہ 4 چیزیں ہیں، اور یہ اللہ کے قرآن کریم سے بھی، کلام الہی سے بھی یہ واضح ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین سے بھی واضح ہے۔ قرآن مجید میں اس موضوع پہ اس وقت تفصیل سے کلام کرنے کا وقت تو نہیں ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ میں بات کروں گا، لیکن مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولی الامر ہوں، یعنی جو حکم دینے والے ہوں، اس میں وقت کا حکمران بھی آ جاتا ہے، اور بالخصوص وہ حضرات علماء اور مشائخ آتے ہیں کہ جو صراط مستقیم پہ ہیں، اور علماء ربانیین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں صحیح حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یمن کا قاضی بنا کے بھیجا، تو آپ نے فرمایا کہ معاذ تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں قرآن کریم کی روشنی میں فیصلہ کروں گا، میں دیکھوں گا کہ اس حوالے سے قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم قرآن مجید میں نہ پاؤ، یعنی ہے تو ہر چیز کا بیان ہے، لیکن اگر تمہیں اس کی وہاں سے سمجھ نہ آئے یا وہاں نہ پاؤ، حضور نے جو فرمایا مفہوم ہے یہ فرمان کا، تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میں آپ کی سنت سے، آپ کی سنت کو دیکھوں گا، حدیث کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم حدیث میں یعنی میرے فرمان میں بھی وہ نہ پاؤ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اس پہ اجتہاد کروں گا، میں سوچوں گا، میں غور کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی توصیف فرمائی، اللہ کی مدح بیان کی کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ اس لیے اس سے واضح ہوا کہ جو شریعت کے ماخذ ہیں وہ 4 ہیں، آیت سے اور حدیث سے تو 3 ظاہر ہو رہے ہیں نا، لیکن جب علماء امت نے، محدثین نے، مفسرین نے اس پہ گفتگو کی تو چوتھا ماخذ یہ قرار دیا کہ اجماع امت، یعنی جس پہ امت کے صاحب الرائے اور صاحب الرائے لوگوں کا اجماع ہو جائے وہ کام بھی عین شریعت ہے۔ اور اس پہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے،
ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ جس کو مومن اچھا جانے، جس کام کو مومن اچھا جانے، وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ یعنی ہماری اس گفتگو سے، مختصر سی تمہید سے یہ واضح ہوا کہ شریعت کے مآخذ جو ہیں وہ 4 ہیں: قرآن مجید، سنت کریمہ، اجماع اور قیاس۔ یعنی جس چیز پہ پوری امت متحد ہو جائے وہ عمل بھی عین شریعت ہے۔ اور ویسے بھی ایک اصول ہے کہ الاصل فی الاشیاء اباحہ، کہ چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ مباح ہیں۔ یعنی مباح کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ نہ وہ حلال ہیں نہ وہ حرام ہیں۔ اب ان میں حلال و حرام کی جو تمیز کرنے والی شے ہے وہ شریعت ہے۔ کسی بھی چیز کو آپ شریعت کے آئینے میں جب دیکھیں گے، اگر وہ اس آئینے پہ پورا اترتی ہے تو وہ جائز ہے، اور اگر اس پہ پورا نہیں اترتی تو وہ جائز نہیں ہے۔ اور اس موضوع کی اس وقت تفصیل نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو تفصیلاً بتاتا، لیکن اجمالاً تھوڑا سا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بہت سے ایسے کام ہیں جو قرون اولیٰ میں نہیں تھے، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائے، صحابہ، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے بھی نہیں فرمائے، تابعین اور تبع تابعین کے بعد ان کا رواج شروع ہوا۔ یہاں میں عرض کر دوں کہ میں ایک مثال دیتا ہوں روزمرہ کی جس سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ مثلا ہم بھینس کا دودھ پیتے ہیں بڑے شوق سے کہ جناب یہ بھینس کا دودھ ذرا گاڑھا ہوتا ہے تو اس کی چائے بھی بنائیں اور یہ پیتے ہیں، بیچتے ہیں۔ بھینس کا دودھ نہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، نہ صحابہ کے دور میں ہوا، یہ تابعین کے دور آخر میں ہوا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جب یہ بھینس کا مقدمہ پیش کیا گیا کہ جنگل میں ایک جانور ہے تو اس کی کیا پوزیشن ہے، تو امام صاحب نے پھر اس کے آگے پیچھے سارے معاملات کو دیکھا، دودھ کا ذائقہ چیک کیا اور ساری چیزوں کو دیکھ کے پھر آپ نے فتویٰ جاری کیا کہ اس کا دودھ بھی حلال ہے اور اس کا گوشت بھی حلال ہے۔ اب اگر کوئی دوست یہ کہیں کہ بھئی یہ تو حضور نے تو استعمال ہی نہیں فرمایا، صحابہ نے استعمال ہی نہیں فرمایا، یہ تو بہت بات کی بات ہے، اس طرح بہت سی مثالیں ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں نا جی۔ قرآن مجید میں یہ جو زبریں زیریں ہیں، اعراب، یہ نہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، نہ صحابہ کے یعنی قرون خلفائے اربعہ کے دور کی، بلکہ خلفائے خمسہ میں کہا کرتا ہوں 6 مہینے حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خلافت کی وہ بھی خلفائے راشدہ علی منہاج النبوہ میں شامل ہے۔ اس دور میں بھی بالکل اعراب نہیں تھے، زبریں زیریں۔ یہ بعد کے دور میں حجاج بن یوسف جو ایک بہت ہی ظالم حکمران تھا، لیکن اس نے یہ اچھا کام کیا کہ قرآن مجید پہ زبریں زیریں لگا دیں، ورنہ آج قرآن مجید کی تلاوت بہت مشکل ہوتی۔ جو اب ظاہر سی بات ہے چھوٹے سے بچے کو آپ گرامر اور کہاں پڑھا سکتے تھے؟ ایک ہم قاعدہ پڑھاتے ہیں اور بچہ فر قرآن مجید پڑھنے لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس پہ زبریں زیریں لگی ہوئی ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتی تو پہلے گرامر میں مہارت حاصل کرنی پڑتی اور تب جا کے کوئی بندہ قرآن مجید ناظرہ پڑھنے کے قابل ہوتا۔ یہ بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں جو اس وقت نہیں تھیں۔ یہ جو مساجد آج ہم خوبصورت ترین بنا رہے ہیں، پکا ان کو کر رہے ہیں، ان پہ مینارے بنائے جا رہے ہیں، ان پہ نقش و نگار بنائے جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اس دور میں نہیں تھے۔ اب یہ جائز کیسے ہوئے؟ عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں، جائز اس طرح ہوئے کہ علماء ربانیین نے اس پہ قیاس کیا اور اس پہ اجماع ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے ایک بندہ اپنا اتنا عالی شان مکان بنا رہا ہے اور پاس مسجد ہو، اللہ کا گھر ہو، وہ بالکل مطلب کچی اور جھونپڑی نما ہو،
تو یہ ایک لحاظ سے شعائر اللہ کی توہین ہے، کیونکہ قرآن مجید نے واضح نقطہ دے دیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ یعنی مسجد کیا ہے؟ شعائر اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کی نشانی ہے، اس کی یہ تعظیم ہے۔ علماء نے قرار دیا کہ اس کو خوبصورت بنایا جائے، اس کو پختہ کیا جائے، اس کو منقش و مزین کیا جائے، اس پہ میناریں بنائے جائیں۔ یہ ان جو دوسری دو دلیلیں ہیں ان کی روشنی میں ہے۔ تو جو ہمارے حضرات ہر چیز کی کہتے ہیں کہ نہیں صرف قرآن کریم میں ہو یا حدیث میں ہو، اس کے علاوہ ہم عمل نہیں کریں گے، ان کی یہ منطق بالکل آج کے دور میں ناقابل قبول ہے، اور یہ کسی صورت میں اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس کو قبول کریں گے تو پھر زندگی بہت مشکل ہو جائے گی، پھر آپ گاڑی پہ بھی سفر نہیں کر سکیں گے، جہاز پہ بھی سفر نہیں کر سکیں گے، پھر آپ جب جنگ لڑیں گے، جہاد لڑیں گے تو آپ کو تلواریں استعمال کرنی پڑیں گی، مطلب زندگی بہت مشکل ہو جائے گی نا جی۔ تو اس لیے یہ جو ادلہ اربع شرعیہ ہیں وہ چار ہیں: قرآن مجید، احادیث کریمہ، اجماع اور قیاس۔ اب اس روشنی میں جو عمل کیا جائے گا وہ عمل عین شریعت کے مطابق ہوگا۔ جس طرح میں نے کہہ دیا کھانے پینے کا چونکہ زیادہ معاملہ ہوتا ہے آج کل، تو ہم اگر ہم وہ دلیل نہ مانیں گے تو پھر ہم دودھ بھی پینا چھوڑ دیں گے بھینس کا، پھر ہم مساجد کو بھی ایسے بنانا چھوڑ دیں گے، پھر ہم سفر بھی ایسے کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو بہرحال یہ میں نے تمہید اس لیے عرض کر دی کہ شعبان المعظم کی یہ جو آنے والی شب ہے، اس حوالے سے ایک کنفیوژن جو ہے نا وہ پیدا کر دیا گیا ہے کہ بھئی اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، جو چیزیں مثلا ہمارے اس کلچر رسوم و رواج میں آگئے، مثلا لوگ چراغاں کرتے ہیں، مسجدوں میں بھی بعض جگہوں پہ چراغاں ہوتا ہے، یا آتش بازی کرتے ہیں لوگ، یہ بالکل ناجائز ہے، حتیٰ کہ چراغاں کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور آتش بازی کرنا تو مکمل طور پہ حرام ہے۔ اسی طرح کوئی بھی علماء میں سے یہ نہیں کہتا کہ یار آپ شب برات والے دن ضرور حلوہ پکا کے تقسیم کریں، بالکل کوئی نہیں کہتا۔ ایک لوگوں میں معمول ہوتا ہے، بڑے دن کے حوالے سے لوگ کچھ نہ کچھ گھر میں بنا لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن یہ کوئی اس کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ اس کا لازمی حصہ کیا ہے؟ چونکہ ہماری یہ بہت مختصر سی نشست ہوتی ہے، میں صرف دو احادیث، کئی احادیث ہیں اس حوالے سے، درجن بلکہ 2 درجن سے بھی زیادہ احادیث موجود ہیں، یہ نصف شعبان کی جو شب برات جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی عظمت اور اس کی فضیلت کے حوالے سے۔ ان میں سے میں صرف 2 صحیح احادیث جو صحاح ستہ کی روایات ہیں، صحاح ستہ پہ پوری امت کا اجماع ہے، میں صرف آج کی اس نشست میں صحاح ستہ کی 2 روایات آپ حضرات کے لیے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے میں یہ کہہ دوں کہ عقلی دلیل کے طور پہ، چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شعبان و شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، حضور نے اس مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ اور بہت سی روایات یہ بھی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نفلی روزے اسی مہینے میں رکھا کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے جس مہینے کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے وہ ہمیں کیوں نہ پیارا ہو۔ ہمارے لیے تو سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اس مہینے کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار فرمایا ہے، اور بس ہماری تو اس پہ بس یہ سمجھیں کہ ہماری تو اس پہ آنکھیں بند ہیں کہ حضور نے فرما دیا ہے سو فرما دیا ہے، بس اس کے آگے ہم مزید ہمارے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اطمینان قلب کے لیے میں آپ حضرات کے لیے 2 احادیث پیش کر رہا ہوں، اور دونوں صحیح احادیث ہیں، صحاح ستہ کی روایات ہیں، باقاعدہ طور پہ یہ میں نوٹ کر کے لایا ہوں
تاکہ ہم اس سلسلے میں کسی شک کا شکار نہ ہوں اور ان احادیث کی روشنی میں ہم اپنے معمولات کو طے کریں، کیونکہ ہمارے یہاں افراط و تفرید بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ کہیں پہ یہ ہے کہ جب مطلب لوگ بیٹھتے ہیں، محفل شروع ہوتی ہے تو پھر ساری رات محفل ہی رہتی ہے، پھر لوگ کئی باہر کے اسپیکرز بھی کھول دیتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو گھروں میں عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، کوئی مریض ہوتے ہیں اور خواتین ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، وہ پھر ان کے سارے معمولات متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بالکل مناسب نہیں ہے۔ اگر محفل ہو، مختصر سی ہو، اور اس کے بعد لوگوں کو عبادت کے لیے وقت دے دیا جائے جس قدر وہ کر سکیں۔ تو ہمارے بھی ہاں آج انشاءاللہ محفل ہے، تو یہ چیز ہمیں بہرحال اس پہ تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے۔ معمول کیا ہے؟ حضرت ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کی راوی ہیں، اور یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، 39 نمبر باب ہے، اور باب کیا ہے؟ ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ امام ترمذی نے باقاعدہ ایک باب باندھا ہے، اور اس حوالے سے اس میں وہ روایات ہیں کہ جو شعبان کی 15ویں شب کے حوالے سے ہیں۔ اس میں جو روایت ہے بس اس پہ اور ایک دوسری حدیث شریف اگر وقت ہوا میں شیئر کر کے میں اپنی بات کو مکمل کر لوں گا انشاءاللہ۔ یہ حدیث پاک یوں ہے کہ عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عروہ نے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت کی کہ وہ فرماتی ہیں فقدت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیلہ، کہ میں نے ایک رات کہ جب حضور میرے حجرے میں تشریف فرما تھے تو میں نے دیکھا کہ حضور غائب ہیں، حضور حجرے میرے پاس موجود نہیں ہیں۔ اس کی تفصیل ایک اور ہے لیکن تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ حضور تشریف لائے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں، پھر آپ تشریف لے گئے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں فخرجت، تو میں فوراً گھر سے باہر نکلی، یعنی دوڑی میں گھر سے، فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ، تو میں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البقیع میں موجود تھے۔ بقیع کا جو قبرستان ہے حضور وہاں موجود تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے عائشہ اکن کے تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، اے عائشہ کیا تم نے یہ سوچا کہ اللہ اور اس کا رسول تیری حق تلفی کریں گے؟ یعنی اس دن ام المومنین کے حجرے میں حضور کا قیام تھا، تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ تم نے یہ سوچ لیا کہ میں تمہاری حق تلفی کروں گا؟ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی ظننت انک اتیت بعد نسائک، یا رسول اللہ آپ نے درست فرمایا، میں نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ کسی دوسری زوجہ مطہرہ کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ علم کا ملاحظہ فرمائیں، حضور نے ایک دم وہ قیافہ یا اندازہ یا آپ کو جو علم اللہ نے بات نہیں تھا آپ نے اندازہ لگا لیا کہ اس وجہ سے ہے، اور اما عائشہ نے بھی بالکل سچ کہہ دیا کہ بالکل میں نے تو یہی سوچا تھا۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیوں؟ آج ایسی شب ہے نا، آج کیا ہے؟ قال ان اللہ عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی خاص شان کے ساتھ اس نصف شعبان کی اس شب کو آسمان دنیا پہ جلوہ افروز ہوتا ہے۔ یہ نصف شعبان کی اس شب کو اللہ سبحانہ و اپنی شان جو اس کی ہے ہم نہیں سمجھ سکتے مخلوق، کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارا یہاں ممبر لگا اٹھا کے وہاں ڈال دے، تو ایسا نہیں ہے، یہ اللہ بھی جانتا ہے، لیکن حضور نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پہ اپنی تجلی فرماتا ہے، اور ہوتا کیا ہے؟ اللہ اکبر،
اللہ ہوتا کیا ہے، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ کلب۔ تو اے عائشہ، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اس رحمت کے عروج کے موقع پہ آسمان دنیا پہ جلوہ فرماتا ہے تو اس قدر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے کہ جو قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس حدیث پاک میں، اور یہی حدیث امام ترمذی لکھتے ہیں وفی الباب عن ابی بکر الصدیق، کہ اسی طرح کی ایک روایت حضرت سیدنا ابو بکر سے، یہی روایت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہے۔ اب ہم تھوڑا سا اس حدیث کی مختصر سی تشریح کی طرف آتے ہیں کہ دیکھیے، جو ہمیں معمولات اپنانے چاہیے، بلکہ کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چونکہ آپ کی ازواج مطہرات میں سے اس دن حضرت سیدہ کے ہاں آپ کا تشریف لانا تھا، آپ پہلے وہاں پہ تشریف لائے اور پھر آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ یعنی اس رات کا ایک معمول کیا ہونا چاہیے، صحیح حدیث ہے، اس کو پوری امت مانتی ہے کہ قبرستان کی حاضری، قبرستان پہ جائیں، اپنے موتا کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ بعض جگہوں پہ لوگ قبروں کے اوپر موم بتیاں لگا دیتے ہیں، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ قبرستان میں اس طرح مثلا اگر کہیں کوئی بندہ تلاوت کرنا چاہتا ہے تو وہ الگ سے کوئی روشنی کا بندوبست کرے، وگرنہ قبروں پہ سجاوٹ کے لیے موم بتیاں یا اگربتیاں لگا دینا خوشبو کے لیے، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، بالکل یہ نہیں لگانا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں آپ تلاوت کرنا چاہتے تو آپ روشنی کا کوئی بندوبست کر لیں۔ پہلا کام کیا ہونا چاہیے جی؟ قبرستان کی حاضری۔ اور اس کے بعد میں پھر وہ دوسری حدیث کی طرف آتا ہوں، کیونکہ ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر رات اپنے بندوں پہ خاص تجلی فرماتا ہے اور جلوہ فرماتا ہے، لیکن وہ وقت نصف رات کے بعد کا ہوتا ہے جسے تہجد کا وقت کہتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک میں جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ایک معمول آپ کا تھا، وہ کیا تھا کہ قبرستان میں آپ تشریف لے گئے۔ ظاہر سی بات ہے وہاں پہ ان کے لیے دعا کی آپ نے، بلکہ ایک اور روایت ہے کہ آپ وہاں سیدہ نے دیکھا کہ آپ سجدے کی حالت میں تھے اور آپ دعا فرما رہے تھے، لیکن ہم نے چونکہ یہ حدیث پاک جو پڑھی ہے ہم بالکل اسپیسیفک اسی پہ رہیں گے۔ اور اس میں جو خوشخبری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے عطا فرمائی وہ کیا تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت اس شب میں اتنے عروج پہ ہوتی ہے کہ بے حساب لوگوں کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ یعنی عرب میں اس وقت ایک قبیلہ تھا جس کو بنی کلب کہا جاتا تھا، اور وہ قبیلہ بکریوں کی کثرت کے حوالے سے مشہور تھا۔ ویسے بکریاں، جانور، اونٹ پالنا یہ تو عرب کا دستور تھا، لیکن ان میں جو بڑا قبیلہ تھا جو مشہور تھا کہ ان لوگوں کی بکریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، وہ قبیلہ بنو کلب تھا۔ اب آپ ذرا ذہن دوڑائیں کہ ایک بکری کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں بھائی، نہیں ہم شمار کر سکتے۔ تو جو ریوڑوں کے ریوڑ تھے، سینکڑوں کے حساب سے بکریاں ہیں، ان کے جسم پہ جو بال ہیں اس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، تو اس کی رحمت کا کیا عالم ہو۔ یہ حضور نے اس حوالے سے خوشخبری سنائی۔ اور اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی خوبصورت اور لطیف بات مطلب میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین سے فرمایا نا کہ عائشہ کیا تمہیں یہ ڈر لگا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے حق کو پامال کریں گے؟ یہاں حضور نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کا رسول تیرے حق کو پامال کرے گا، بلکہ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر بھی فرمایا
اس کا مطلب اور معنی کیا ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا قرب عطا فرمایا ہے، اتنی شان عطا فرمائی ہے، اور قرآن مجید نے کہہ دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حضور جو بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کا ہی فرمان ہے، حضور کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ تو گویا اس میں حضور نے کنایتاً یہ بتا دیا کہ جو رسول کا فرمان ہے، یا جو رسول کی جو رسول کا معمول ہے، جو رسول کوئی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، بلکہ وہ سارا کچھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عطا اور اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ اس لیے رسول کی نافرمانی گویا اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی ہے، اور رسول کی فرما برداری گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ اب دوسری حدیث، صحیح حدیث کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہ جو پہلی میں نے عرض کی، اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اب جو دوسری میں عرض کرنے لگا ہوں، پہلی تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو صحاح ستہ میں شامل ہے، اور صحاح ستہ کی 6 جو صحیح احادیث کی کتابیں ہیں ان میں ایک یہ سنن ابن ماجہ ہے۔ اس میں بھی باب باندھا گیا ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ 15ویں شعبان کے حوالے سے جو باب باندھا ہے اس میں یہ حدیث ہے۔ راوی حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها، کہ جب شعبان کی نصف شب ہو، مطلب نصف شعبان کی شب ہو، یعنی 15ویں شعبان کی رات ہو، تو کیا کرو؟ فقوموا لیلها، اس کی رات کو قیام کرو۔ قیام سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ پوری رات کھڑے رہیں، پوری رات نفل پڑھتے رہیں، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جس حد تک آپ پڑھ سکیں، جتنا آپ کر سکیں اتنی دیر آپ قیام کریں رات کو۔ وصوموا نہارها، اس کے دن کو روزہ رکھو۔ یہ صحیح حدیث میں بالکل پیش کر رہا ہوں، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ کئی حدیثیں، لیکن میں نے آج گفتگو کے لیے صرف 2 حدیث کو اور صحیح حدیث کو منتخب کیا ہے۔ رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، پس اللہ سبحانہ و تعالی نزول فرماتا ہے اپنی شان کے لائق اس شب میں۔ کس وقت؟ لغروب الشمس، جو ہی 14ویں کا سورج غروب ہوتا ہے، جیسے آج 14 ہے نا جی، تو آج کا جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اس وقت کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ ینزل فیہا، اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ اب ایسے تو اللہ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، جہاں جیسے ہمارا جسم ہے، اللہ کے لیے اس طرح کا جسم تصور کرنا یہ کفر ہے، لیکن وہ ہر جگہ موجود ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ لیکن اس شب کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ جو خاص تجلی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، پہلے جو اللہ تو ساری لوگوں کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، کائنات میں ہر جگہ وہ موجود ہے، لیکن اس کی خاص تجلی عرش استویٰ، عرش پہ ہے اس کی خاص تجلی۔ لیکن اس شب کو وہ اپنی اس خاص تجلی کے ساتھ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے بھائیو؟ فیقول، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی شان کے مطابق پکارتا ہے، جس طرح اس کی شان ہے، وہ کیا فرماتا ہے؟ الا من مستغفر لی فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ آگے
الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں. الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اسے عافیت عطا کر دوں. الا کذا الا کذا وکذا حتی یطلع الفجر، ہے کوئی یہاں تک کہ فجر طلوع ہوتی ہے. یعنی غروب آفتاب سے لے کے طلوع فجر تک اللہ کی رحمت بندوں کو یہ صدائیں دیتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے اس کی مغفرت کر دوں. ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں. ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اسے عافیت عطا کر دوں. یہ دو صحیح احادیث میں نے آپ کے لیے اس لیے پیش کی ہیں کہ شکوک اور شبہات پیدا کر دیے گئے ہیں بدقسمتی سے کہ بھئی یہ 15 شعبان کا قیام کوئی شے ہی نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی ہے، تم لوگوں نے بنا لیا ہے. اور ہاں ایک چیز جیسے میں نے پہلے عرض کر دی ہے، جو چیز خلاف شریعت ہے وہ ہر وقت خلاف شریعت ہے، جو چیز شریعت کے مطابق ہے وہ ہر وقت شریعت کے مطابق ہے. معیار اور ترازو اور پیمانہ ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ شریعت کا ہے. اگر آپ کا کوئی بھی عمل شریعت کے خلاف ہے، وہ چاہے جس وقت بھی ہو، تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت ہے. اگر آپ کا کوئی بھی عمل شریعت کے عین مطابق ہے، وہ جس وقت بھی ہو، تو وہ بالکل ٹھیک ہے. ہاں ایک بات ضرور سن لیں، یہ نفلی عبادات کے حوالے سے میں ایک بڑی بات کہا کرتا ہوں اور یہ توجہ دلایا کرتا ہوں. آج بھی ظاہر سی بات اب سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سے لوگ، ایک تو ہمارے لوگ وائس میسج یا میسج ضرور کرتے ہیں کہ جی شب برات آ رہی ہے، تو اگر میں نے کوئی مطلب قصور کیا ہوا ہو، میری آپ دل آزاری ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا. کیونکہ یہ وہ رات بھی ہے کہ روایت کے مطابق کہ بندوں کے جن لوگوں نے اس سال میں مرنا ہوتا ہے ان کے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ فرشتوں کے حوالے کر دیا، ان کا نام وہاں سے کاٹ دیا جاتا ہے. وہ ایک مبارک فرمان کا مفہوم ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزہ رکھا ہوا تھا تو حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے روزہ کیوں رکھا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ اس رات میں جس بندے نے دنیا سے جانا ہوتا ہے تو اس کے نام پہ قلم پھیر دیا جاتا ہے، محو کر دیا جاتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو اس وقت میں روزے سے ہوں. دیکھیں حضور تو امام المعصومین ہیں، حضور کے بارے میں تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ امت کی تعلیم کے لیے وہ فرما رہے ہیں اور دوسرے وہ عاجزی کی تعلیم دے رہے ہیں. میں نے کل یہاں درس میں بھی ایک بات عرض کی تھی کہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے اب یہ روایت پروان چڑھ گئی ہے کہ کوئی بندہ ذرا کوئی عمل کر لے، کوئی علم پڑھ لے، کوئی مطلب ذرا وہ سنت کے مطابق اس کے حلیہ ہو جائے تو اللہ ماشاء اللہ باقی پھر وہ دوسروں کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بالکل ہی گئے، اور عجیب طریقے سے لوگوں کو تان و تشنی کا شکار بناتے رہتے ہیں. مجھ سے آگے بیٹھے ہیں، عام لوگوں کو کہنا جائز نہیں لیکن علماء کو کہنا باہر جائز ہے. عام تو جیسے جو آتا ہے جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، لیکن باہر علماء کے اکرام ہے. تو عرض میں کیا کر رہا تھا کہ نفلی عبادات کے حوالے سے ہمیں ایک قاعدہ بہرحال ذہن میں رکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ جو بندہ عبادت کرے، جو نیک عمل کرے، وہ کسی دوسرے کو حقیر نہ سمجھے. آج کہتے ہیں نا جس ٹہنی پہ پھل ہوتے ہیں نا تو وہ ہمیشہ جھکی ہوتی ہے، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. آپ کسی برتن کو جب برتن سے بھرتے ہیں نا پیمانے کو، گلاس کو، تو وہ برتن کو جھکنا پڑتا ہے. تو یہ ایک مومن کی شان ہے، عاجزی، انکساری. اور دوسرا نفلی عبادات کے حوالے سے یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ نفلی عبادات کا نور یا استفادہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ فرائض بھی ادا کریں، واجبات بھی ادا کریں اور سنن مؤکدہ بھی ادا کریں. سارا سال بندہ مسجد میں آئے ہی نہ، نماز پڑھے ہی نہ،
شب برات کو یا معراج، شب معراج کو یا دوسری کسی رات کو یا رمضان میں جیسے ہم تو ٹھیک ہے، آپ کا وہ وقت عبادت میں گزر جائے گا، آپ کو اس کا ثواب یقیناً ملے گا، لیکن جو نفلی عبادت ہے اس کا ثمرہ آپ کو تبھی ملے گا کہ جب آپ فرائض، واجبات اور سنن مؤکدہ پہ دوام اور استقامت اختیار کریں۔ یہ نقطہ ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ اور پھر ایک اور گزارش، وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ کہتے ہیں جی ہمیں SMS ہوتے ہیں، آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے، میں نے پھر ایک علماء کے گروپ میں یہ گزارش بھی کی کہ یار آپ بے شک مبارک دیں، لیکن ہم نے تو کہیں یہ نہیں پڑھا کہ شب برات کی بھی اس طرح وہ جائز ہے مبارک دینا۔ اب آپ ہر کوئی نیا چاند چڑھتا تو فلانا چاند، یہ سوشل میڈیا جہاں آسانی ہے وہاں مصیبت بھی ہے۔ نہیں ایسی اختراعات نکل رہی ہیں کہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا جی یہ تو ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ کسی نئے مہینے اب دیکھیں نا، ایک بہت مشہور لوگوں نے بات کر دیا ہے کہ جی فلاں تاریخ کو فلاں دن کو روزہ ہوگا، تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں جی حدیث شریف میں ہے کہ حضور نے فرمایا جس نے سب سے پہلے رمضان کی خبر دی تو وہ ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا۔ اب یار جنت اتنی سستی بھی تو نہیں ہے بھیا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ تو کوئی روایت ہی نہیں ہے، یہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے، اور حضور کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو مجھ پہ جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو ایسی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ ہماری مسجد میں انشاءاللہ آج محفل ہے، میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اس محفل میں بھی ضرور شرکت کیجیے گا۔ ہمیں مفتی صاحب ظہیر صاحب کا انشاءاللہ بیان بھی ہوگا، مختصر سی چلے میں بھی شاید گفتگو کر لوں، تو عشاء کے فوراً بعد ہوگی، اس کے بعد پھر انشاءاللہ باقی جس طرح آپ عبادت، نوافل، قبرستان پہ حاضری دیں، ہو سکے گھر میں تھوڑی سی دعا کر لیں۔ تو یہ ہماری 2-3 منٹ ہیں گفتگو کے، میں ایک جو گزشتہ ہماری گفتگو تھی اس حوالے سے ایک سوال بھائی نے کیا ہے کہ 2 سوال ہیں ان کے۔ ایک تو یہ جی کہ یہ جو جہیز ہے یہ کیا بچی کے جو حقوق ہوتے ہیں وراثت میں اس کا قائم مقام ہو سکتا ہے؟ تو یہ یاد رکھیں کہ جہیز ایک معاشرے کی رسم ہے، ہندوستانی معاشرے کی ایک رسم اور ایک رواج ہے۔ تو وہ جو ہے نا یہ ہم نے اپنی رسم بنائی، یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، اس لیے جہیز اس وراثت کے اس حق کا قائم مقام کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جہیز دیا تھا، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ جو حضرت سیدہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زیر کفالت تھے۔ دوسرا یہ کہ حضور نے ان سے فرمایا کہ تم اپنی زرہ بیچو، اور انہوں نے وہ زرہ فروخت کی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً وہ 4000 درہم میں خریدی اور پھر وہ زرہ ان کو تحفے میں عطا کر دی۔ تو اس 4000 کا وہ جو تھا اس کا سامان حضرت سیدہ کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کے مولا کائنات کو دیا تھا، وہ جہیز نہیں تھا۔ تو اس لیے جہیز ایک معاشرتی رسم ہے، وہ وراثت کا قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ دوسرا سوال وہ تعدد ازواج کے حوالے تھا، شادیوں کے حوالے سے جی کہ یہ تو بڑی زیادتی ہے۔ تو میں نے کہا بھیا یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام نے حکم دیا ہے کہ کرو ہی کرو 4، اور بھائی اسلام نے ایک اجازت دی ہے کہ آپ 4 شادیاں کر سکتے ہیں، لیکن مشروط۔ ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہوتی ہے اجازت۔ اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا، اجازت بھی مشروط دی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، ہم تو پڑھتے ہیں مثنى وثلاث ورباع، ہے نا، اگلی بات پڑھتے نہیں کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، کہ تمہیں یہ ڈارو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی پہ بھیا بس کرو۔ اور ہم تو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی صاحب بس ایک ہی بہت ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے کوئی آپ کو پہ زبردستی کی ہوئی ہے، اور یہ ایک اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں جس پہ ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے آنکھیں بند کر لینی چاہیے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ تو یہ ہماری آج کے مختصر سی گفتگو تھی جو میں نے عرض کر دی ہے۔ انشاءاللہ کوشش فرمائیں کہ جو عشاء کے بعد ہمارے یہاں محفل ہوگی اس میں آپ سارے حضرات تشریف لائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دین کے تقاضوں کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے جو کہا سنا گیا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، سنتیں پڑھ لیں آگے۔